وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 30۔ آج کے سبق کا ایک موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا متکبرین کا ٹھکانہ جہنم ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون۔ جن کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر بدستور ظلم کیے جا رہے ہوں، سو وہ روز قیامت اطاعت و فرما برداری کا اظہار کریں گے اور کہیں گے ہم دنیا میں کوئی برائی نہیں کیا کرتے تھے۔ کیوں نہیں؟ بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین۔ پس تم دوزخ کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، سو تکبر کرنے والوں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 30۔ وقیل للذین اتقوا، اور جب پوچھا جاتا ہے متقیوں سے ماذا انزل ربکم، کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، قالوا خیرا، وہ کہتے ہیں خیر ہی خیر ہے۔ للذین احسنوا، جو نیکوکار ہیں، فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، ولدار الآخرت خیر، اور آخرت کا گھر تو یقیناً بہتر ہے، ولنعم دار المتقین، اور متقین کا یہ گھر بہت اچھا ہے۔ سامعین کرام، آج کی آیت گزشتہ آیت سے جڑی بھی ہے، اور گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو چند آیات گزری ہیں اس میں مشرکوں کا اور جنہوں نے حق سے انکار کیا ان کا حال اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا، اور آخر میں الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، یہ وہ لوگ ہیں جو موت کے وقت اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے، تو ان کو پھر کہا جاتا ہے فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، تم داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے، اس میں ہمیشہ رہو گے،
اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے متکبروں کا۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔ یہاں یہ بات نوٹ کر لیں، کل بھی گزشتہ سبق میں نے تھوڑی سی اس پہ بات کی تھی کہ متکبر کون ہے۔ جہنم میں فقط متکبرین جائیں گے، پھر ان کے درجات ہیں۔ متکبر کا ٹھکانہ جو ہے آخرت میں جہنم ہے، یہ بات یاد رکھ لیں سامعین کرام، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے متکبر۔ دیکھیں مومن جو ہے وہ متکبر نہیں ہو سکتا، مومن گناہگار ہو سکتا ہے لیکن وہ تکبر نہیں کر سکتا۔ اور متکبر میں اور گناہگار مومن میں فرق صرف یہ ہے، دیکھیں گناہ کا صدور ممکن ہے، ہر انسان سے گناہ کا صدور ممکن ہے اور گنجائش اس کی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کے لیے یعنی غفور الرحیم ہے ان کے لیے۔ جو ایمان کی حالت میں گناہ کر بیٹھتے ہیں اس کے تقاضے اللہ تعالیٰ نے، معافی کے تقاضے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے ہوئے ہیں، لیکن مومن جو ہے متکبر نہیں ہو سکتا۔ یعنی تکبر کیا ہے، یا پہلے میں مومن کی بات کر دوں آپ کو۔ مومن سے گناہ ہوتا ہے یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک اللہ یتوب علیہم، او کما قال، ایسی آیت ہے کہ یہ مومنوں کی صفات بیان فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ یعملون السوء بجہالۃ، برائی کا ارتکاب کر دیتے ہیں نادانی میں، پھر ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی اس سے توبہ طائب ہو جاتے ہیں فوراً، جب بھول جائے، جب تمہیں یعنی اللہ کی یاد بھول جائے تو تم تذکروا فاذا هم مبصرون، والذین اذا مستهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، یہ کہ شیطان کی طرف سے اگر کچھ ان پہ حملہ ہوتا ہے تو یہ بیدار ہو جاتے ہیں اور ان کو حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ دیکھیں مومن گناہگار میں اور متکبر میں بہت زیادہ فرق ہے سامنے کرام، اور وہ فرق جاننے کی ضرورت ہے۔ ہم تو عام طور پہ میں جو دیکھ رہا ہوں ہمارا رویہ متکبرین کا ہے، مومن گناہگاروں کا نہیں ہے سامنے کرام۔ تو مومن کی تو یہ صفات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور صفت مومن کے لیے بیان کی ہے کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَفْعَلُونَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ وہ اصرار نہیں کرتے گناہ پہ۔ مومن جو ہے لم يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جو ان سے گناہ ہو گیا اس پہ اصرار نہیں کرتے۔ تو یہ ساری میں نے آپ کو قرآنی سے 2-3 آیات آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں، اس سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ نادانی میں گناہ ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس پہ اصرار نہیں ہوتا، جلد ہی توبہ طائب ہو جاتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اور شرک جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرو، کبائرہ جس سے تمہیں روکا گیا ہے، تو تمہارے چھوٹے گناہ میں معاف کر دوں گا۔ بہرحال یہ مومنین کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ مومنین کے گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن جو متکبر ہیں سامعین اکرام، ان متکبر لوگوں کو پہچانے۔ متکبرین کی ایک روش ہوتی ہے جانتے بوجھتے، متکبر جو ہے جانتے بوجھتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اس سے انکار کر دیتا ہے، قولاً یا عملاً، اس سے فرق نہیں پڑتا، یہ ذرا نوٹ کر لیں، قولاً یا عملاً انکار کر دیتا ہے۔ آج کل ہم قولاً انکار تو نہیں کرتے، عملاً انکار کر رہے ہیں۔ آج پاکستانی معاشرہ، ظاہر ہے میں یہاں اپنے ہی معاشرے کی بات کروں گا، باقی معاشرے تو ذرا بدتر ہیں۔ پاکستانی معاشرہ، ہم لوگ قولاً تو اقرار کرتے ہیں۔ ابھی ربیع الاول کا مہینہ ہے، ایک بورڈ میں پڑھ رہا تھا، وہ بڑا جو بورڈ ہوتا ہے نا،
ہورڈنگ، اس پہ عید میلاد کی وہ تھی، اور ایک شعر لکھا ہوا تھا کہ آقا تیری شان کی خاطر جان بھی حاضر، اور پتہ نہیں کیا دو جملے لکھے ہوئے تھے، جان بھی حاضر مال بھی حاضر، کچھ اس طرح تھا۔ بہرحال تو یہ دعوے تو ہیں، غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، یہ دعوے تو آپ بڑے شوق سے کرتے ہیں، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر نہ جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں نہ مال دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو یہ بس زبانی ہے، یہ سارا جمع خرچ جو ہے نا، دیکھیں زبانی ہے۔ ہم لوگ ایک تو فرقوں میں بڑھ گئے کہ بھئی یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، فرقوں میں تقسیم ہو گئے، تفرقہ بازی ہو گئی ہے۔ پھر ہر فرقے میں کچھ اور فرقے بن گئے، یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا۔ بہرحال لیکن اچھا معمولی ایشوز پہ ہم نے ایک دوسرے کو شرک اور مشرک کرنا، کافر قرار دینا شروع کر دیا ہے، یہ بھی ہے ہمارے اس معاشرے میں۔ روح جو ہے اسلام کی وہ نہیں ہے۔ تو وہ میں بات کر رہا تھا کہ زبانی انکار یا قولی انکار یہ ایک ہی چیز ہوتی ہے سامعین اکرام، قول سے یا عمل سے۔ یعنی ایک گلاس، دو آدمی آپ کے سامنے کھڑے ہوئے، یا فوجی جو ہے مثال کے طور پہ، ایک فوج میں تو حکم ماننا لازمی ہوتا ہے، جو بھی ہو۔ فوجی دو سپاہیوں کو بلاتا ہے اپنے دفتر میں، اور دو گلاس پانی رکھے ہوئے، اور سپاہی آ کے سلوٹ کرتے ہیں میجر صاحب کو، اور یس سر، تو میجر صاحب حکم دیتے ہیں کہ یہ دو گلاس ہیں، تم دو آدمیوں ایک گلاس اٹھا کے پی لو، پانی پی لو۔ اب مثال کے طور پہ دونوں پیاسے ہیں، مثال کے طور پہ دونوں پیاسے ہیں، دو گلاس پانی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، گرمی کا موسم ہے۔ تو جب حکم ملتا ہے ان دونوں کو، دونوں کہتے ہیں، ایک کہتا ہے نو سر، ایک کہتا ہے یس سر، اور پانی کو دونوں ہاتھ نہیں لگاتے پانی کو دونوں ہاتھ نہیں لگاتے، بس کھڑے رہتے ہیں۔ جواب مختلف ہے، ایک کہتا ہے نو سر، ایک کہتا ہے یس سر۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ پیاس کس کی بجھے گی؟ کسی کی بھی نہیں بجھے گی، کیونکہ اصل تو بات ماننے کی بات ہے۔ ہم اسلام کے احکامات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں سامنے کی، یہ مان لیں آپ۔ ہاں، اپنی خواہشات کے مطابق اسلام کے بعض احکامات ہم مانتے ہیں، بعض۔ مثال کے طور پہ کوئی مر جائے تو جنازہ لازمی کرتے ہیں مثال کے طور پہ کوئی مر جائے تو جنازہ اس کا لازمی کرتے ہیں، لیکن سود کا جہاں تک معاملہ ہوتا ہے تو وہ ہم پھر لینے دینے میں بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ پرائے مال کھانا حرام ہے، لیکن ہم پرائے مال کھاتے ہیں۔ کرپشن اور رشوت دونوں جاری و ساری ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ یہ حرام ہے، کرتے ہیں، اور بعض لوگ بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں، بڑی خوشی سے پرائے مال کھاتے ہیں، مثال کے طور پہ۔ تو سامعین اکرام، بات متکبرین کی میں تھوڑا سا آپ کو بتا رہا تھا کہ متکبر جو ہے جہنمی ہے، فبئس مثوى المتکبرین۔ یا آپ میری باتوں کو نہ سنیں، قرآن کے ٹیکسٹ کو دیکھیں، قرآن تو سچا ہے نا۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، آیت نمبر 29 ہے۔ اس کے بعد ہم دوسری آیت پڑھ رہے ہیں، فلبئس مثوى المتکبرین۔ اب دیکھیں یہاں تکبر کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے۔ کافر بھی جہنم میں جائیں گے، مشرک بھی جائیں گے، منافق بھی جائیں گے، یہ سب موجود ہیں۔ یہاں متکبرین، صرف متکبرین ہیں۔ تو یہ سارے لوگ متکبر ہیں، جو شرک کر رہے ہیں، جو منافق ہیں، جو کافر ہیں، یہ سب ان میں ایک صفت، یہ صفت تکبر جو ہے نا، یہ بس جہنمی ہے یہ لوگ۔ اور تکبر کا میں نے بتا دیا کہ آپ نے قولاً انکار کر دیا یا اپنے عمل سے انکار کر دیا، یہ آپ نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اور آپ گناہ پر اصرار کر رہے ہیں۔ یہ فرق جان لیں سامعین کرام، مومن گناہ پہ اصرار نہیں کرتا،
جب ان کی بات ایک سمجھ میں آ جاتی ہے تو عمل کرتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے فوراً معافی مانگ لیتا ہے، ٹھوکر کھا لیتا ہے آدمی، تو یہ نہیں کہ بس پھر پڑا رہے۔ ہم تو پڑے ہوئے ہیں کفر، کافرانہ روش پہ، مشرکانہ روش پہ، منافقانہ روش پہ ہم اڑے ہوئے ہیں سامنے کرام۔ ابھی دور دور تک امکان نہیں ہے کہ ہم سدھر جائیں، قومی لحاظ سے، افرادی لحاظ سے بھی۔ ہم اپنی جو نفسانی خواہشات ہے اسے چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے سامنے کرام، اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ یہ بات سن لیں، میں اس اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، متکبرانہ روش چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس پہ آپ غور کریں، میں تو مطلب آسان سے الفاظ ہیں، متکبرانہ روش چھوڑنے کے لیے ہم میں سے اکثریت تیار نہیں ہے، میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ تو پھر یہ تو یعنی متکبرانہ روش ہے، اور اس کا یہ آپ سوچ لیں، میں نے اچھی طرح آپ کو سمجھا دیا ہے۔ گناہگار کی معافی ممکن ہے، مومن گناہگار ہو سکتا ہے، اس کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن متکبرین، یہ تو ہم تو تکبر کرتے چلے جا رہے ہیں سامعین کرام۔ آج کا جو سبق ہے سامعین کرام وہ یہ ہے کہ قیل للذین اتقوا، جب کافروں سے پوچھا جاتا تھا ماذا انزل ربکم واذا قیل لهم ماذا انزل ربکم قالوا اساطیر الاولین، جب کافروں سے پوچھا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو گزرے ہوئے قصے ہیں، گزرے ہوئے لوگوں کے قصے ہیں۔ جب کہا جاتا ہے متقیوں سے ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، وہ کہتے ہیں قالوا خیرا، ان کا جواب کیا کہ خیر ہی خیر ہے۔ اور قرآن جو ہے وہ ساری خیر کی طرف دعوت دیتا ہے، آپ کو معلوم ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے۔ تو جنت جو ہے وہ تو ایک خیر کی جگہ ہے، اور دوزخ جو ہے وہ تو پھاڑنے والی ہے چیز۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں خیرہ۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو احسنوا، جو نیکوکار ہیں، جو مخلص ہیں۔ احسان جو ہے نا سامعین کرام، یعنی دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، محسنین، مخلص، اخلاص کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے احسان، جو کہ وہ حدیث قرب حدیث جبرائیل میں وہ مضمون ہے نا، مل احسان یا رسول اللہ، تو وہ معنی بھی ہیں، اور نیکی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور دونوں صحیح ہیں، کوئی اس میں تضاد نہیں ہے۔ تو جو نیکوکار ہیں، جو مخلص ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ان کو میں اس دنیا میں بھی بھلائی دوں گا۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، میں ان کو اس دنیا میں بھی بھلائی دوں گا۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، یعنی اس دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی خیر ہوگی ان کے لیے۔ یہ تھوڑا سا سامعین اکرام سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو اس دنیا میں بھلائی کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ کیا؟ بھلائی کا وعدہ، ایک اچھی زندگی کا وعدہ۔ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، دوسری جگہ الفاظ ہے کہ ہم دنیا میں ان کو اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ تو اس پہ تھوڑا سا آپ غور کریں۔ اکثر تو یہ ہوتا ہے ہمارے ذہن میں، یہ ہے کہ اگر ہم نے نیکی کی راہ کو اپنا لیا، اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود بنا لیا، اور خواہشات نفس کو اللہ کی رضا پر قربان کر دیا، تو یہ دنیا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ عام طور پہ یہ یعنی آپ خود دیکھ لیں کہ بھئی اول تو انسان کہتا ہے کہ میری آزادی رائے جو ہے وہ سلب ہو جائے گی، یعنی میری آزادی نہیں ہوگی، میری کوئی خواہش ہی نہیں ہوگی، اول تو اس سے ڈرتے ہیں۔ نہیں،
میں اپنی مرضی زندگی جینا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں، اور جی بھی رہے ہیں سامعین کرام۔ بہت سے لوگ باوجود ایمان کا دعویٰ کیے وہ اپنی مرضی زندگی جی رہے ہیں۔ کھلم کھلا ایک بغاوت کا عالم ہے سامعین کرام، یہ بھی میں بتا دوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ میں اس دنیا میں بھی ان کو بھلائی عطا کروں گا۔ یہ بھلائی کیا چیز ہے، اس پہ تھوڑا سا آپ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کا وعدہ فرما رہے ہیں للذین احسنوا فی ھذہ، اس دنیا میں بھی بھلائی ہوگی۔ عام طور پہ جو ہم پڑھتے ہیں دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں نا، ہمارا چونکہ ایک دنیا دارانہ ذہن بن گیا ہے، ہمارا دنیا دارانہ ذہن بن گیا ہے، تو پھر یہ ہے کہ ہم دنیا ہی کے لیے جیتے ہیں اور دنیا ہی کو کامیابی، چونکہ ہم دنیا کے دھوکے میں آئے ہوئے ہیں سامنے کرم۔ یہ بات کھلی طور پہ میں صاف صاف کہہ رہا ہوں کہ آپ یعنی ہم قرآن کو سمجھ سکیں۔ ہم لوگ دنیا کے دھوکے میں آئے ہوئے ہیں، دنیاوی یعنی دنیا کی چمک نے ہماری آنکھیں خیرہ کر دی ہیں، ہماری عقل الٹی ہو چکی ہے، ذہنیت، عقل، فکر یہ الٹی ہو چکی ہے۔ برائی ہمیں مشکل نظر آتی ہے، اور نہیں، برائی اچھی لگتی ہے اور آسان لگتی ہے، اور نیکی جو ہے وہ ہمیں بہت مشکل لگتی ہے۔ یہ دلیل دوں کہ نہیں، آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا غالباً، دے دیتا ہوں۔ ایک گریڈ 20 کا افسر ہے یا گریڈ 22 کا افسر ہے، مثال دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو اگر کوئی آ کے کہے کہ بھئی تم نے تو دعویٰ اسلام کا ہے اور تم نے تو سنت مبارک تمہاری چہرے پہ ہے ہی نہیں، اس کو کتنی بری لگے گی یہ بات، اس کو اپنے دفتر سے نکال دے گا وہ۔ ٹھیک ہے بھئی، آپ نے بات کہہ دی، اب جائیے آپ۔ ایسے ہی ہے نا، نیکی کی بات سننے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں عام طور پہ سامنے کرم، سچی بات، کھری بات، یہ سننے کے لیے ہم تیار بھی نہیں ہیں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں اگر خالص اسلام کی دعوت دی جائے، ایک بہت بڑی ایجیٹیشن یہاں شروع ہو جائے گی ہر طبقے کی طرف سے۔ ایک انسان اگر مخلص اٹھ کھڑا ہو اس معاشرے میں، اور وہ تھوڑا سا حیثیت رکھتا ہو لیکن اکیلا ہو، ایک بہت بڑی ایجیٹیشن، اگر وہ خیر کی طرف لوگوں کو بلائے، ایک بہت بڑی ایجیٹیشن، میں یہ خیال کرتا ہوں، ہو سکتا ہے میرا گمان ہو سکتا ہے اس شخص کو آپ کے خیال کے مطابق اس پہ پھول نچھاور کیے جائیں، اس کو سر آنکھوں پہ بٹھایا جائے اور اس کے گلے میں ہار، پھولوں کے گجرے پہنائے جائیں۔ آپ کا یہ خیال ہو سکتا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ لوگ اسے پتھروں سے مارنے پہ تیار ہوں گے۔ بہت بڑی، اگر وہ زیادہ بڑا تو ایجیٹیشن شروع ہو جائے گی کہ بھئی یہ کون ہوتا ہے۔ تو جمہوری ماحول ہے اور لوگ ووٹ دے رہے ہیں، ایک چوڑے کا ووٹ اور ایک متقی کا ووٹ ایک برابر ہے، کوئی کتنا زیادہ انصاف ہے۔ ایک بھنگی جاہل بھنگی کا ووٹ اور ایک متقی انسان کا ووٹ، ایک عالم اور مفتی کا ووٹ ایک برابر ہے، اس سے زیادہ جمہوریت اور کیا ہو سکتی ہے۔ عورت کا ووٹ اور مرد کا ووٹ ایک ہی حیثیت ہے، اور عورت کی رائے اور مرد کی رائے ایک ہی حیثیت ہے۔ تو یہ بہرحال میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں، میں اس بات پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات کہ للذین احسنوا فی ھذہ الدنیا حسنہ، کہ جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے۔ میں اس بھلائی کی تعریف کر رہا ہوں یا اس کے ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری تو وہ سمجھ چونکہ الٹی ہو چکی ہے، تو حسنہ کے معنی جب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو اس کے معنی ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں جنت دے دے اور دنیا میں بہت سا مال و دولت اور دنیا عطا ہو، یا اللہ کسی کے سامنے اپنا محتاج نہ کرنا، اپنے سوا کسی کے سامنے، اور اتنا رزق مجھے دے کہ میں کسی کو ہاتھ نہ پھیلاؤں، اور مجھے دنیا میں بھلائی دے اور مال دے اور اولاد دے۔ یہی تصور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ سمجھ الٹی ہو چکی ہے۔
اور کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ہم یہ معنی لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھ الٹی ہو چکی ہے۔ ساری بھلائیاں، سب سے زیادہ بھلائیاں کس کو ملی ہیں؟ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے۔ اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے۔ ایمان والوں کے لیے حسنہ ہے تو ان کے لیے تو بدرجہ اولا حسنہ ہے۔ صحابہ کرام کے لیے بدرجہ اولا حسنہ ہے۔ انہوں نے جو اسلام کا ابتدائی دور تھا اس میں کیسی زندگی گزاری، کیسے کیسے مظالم برداشت کیے سامعین کرام۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ خانہ کی زندگی کو دیکھیں، ان کے عیش و آرام کو دیکھیں، ان کے سونے جاگنے کے انداز کو دیکھیں، ان کے گھر کو دیکھیں۔ 3 دن اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 3 دن ہمارے گھر میں مسلسل چولہا نہیں جلا ہے، یا 3 دن ہم نے کھانا پیٹ بھر نہیں کھایا کبھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، تشریف لے گئے، لیکن 3 دن مسلسل ہم نے پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا۔ تو کیسی وہ اس کی تو یعنی جو انہوں نے جیسی زندگی گزاری ہے سامعین کرام، وہ ہماری تمنا ہی نہیں ہے۔ وہ ہماری تمنا ہی نہیں ہے سامعین کرام۔ ہم تو یعنی آپ دیکھیں ہر روز ہمارے جو ہے مینیو جو ہے آج کیا پکائیں، یہ تو بڑا مشکل، لوگ لیڈیز کہتی ہیں نا یہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ اور آلو گوبھی تو کل پکائی تھی، آج تو ہم آلو گوبھی نہیں کھائیں گے، آج کچھ اور، کل یا 2 دن سے گوشت کھا رہے ہیں، آج تو گوشت نہیں کھائیں گے۔ یہ یعنی ساری توجہ جو ہے آپ کی کھانے پینے پہ ہے کہ کیا کھایا جائے، کیا پکایا جائے۔ یہ آپ سنتے ہیں نا کہ آج کیا پکائیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آج کل کے گھروں کا۔ یعنی چوائس ہی آپ کو نہیں مل رہی، آپ اس پہ بحث کر رہے ہیں اور اپنے خواہشات، بچے بھی اپنی خواہشات بیان کر رہے ہیں، شوہر بھی، اور یہ ساری جو ہے۔ بہرحال تو حسنہ جو ہے وہ ہے کیا، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے، لیکن آج کے درس کا وقت اختتام پذیر ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ آپ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین۔ اللہ، اب ان آیات کا ترجمہ سنا دیجئے۔ وقیل للذین اتقوا، جب کہا گیا متقیوں سے، پوچھا گیا ماذا انزل ربکم، کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے؟ قالوا خیرا، انہوں نے کہا بھلائی۔ للذین احسنوا، جو نیکوکار ہیں، فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، اور جنت کا گھر تو بہتر ہی ہے، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور بہت اچھا ہے متقیوں کا گھر۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ۔
And it will be said to those who maintained piety, what has your Lord revealed? They will say, goodness. To those who do good in this world is goodness, and the home of the hereafter is even better. How wonderful is the residence of the pious. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.